امریکہ سے واپسی پر میرا پروگرام اصل یہ تھا کہ گزشتہ جمعرات کو یہاں میں پہنچ جاؤں گا صبح کو، طویل سفر کی جو تھکان ہوتی ہے وہ بھی اتر جائے گی اور پھر جمعے میں یہاں حاضری ہو جائے گی۔ اور اس مرتبہ کئی سال کے بعد میرا پروگرام تھا کہ باقاعدہ فلسفہ صیام و قیام رمضان پر گفتگو کروں۔ پچھلے کچھ سالوں سے میں نے یہ اپنا معمول بدل دیا تھا، اس لیے کہ اس موضوع پر میرے کتاب کے موجود تھے اور اکثر و بیشتر حضرات جو یہاں ہوتے ہیں انہوں نے ان موضوعات پر میری گفتگو بار بار سنی ہوئی ہے، تو لہٰذا تکرار میں طبیعت میں الجھن سی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ہوا یہ کہ وہ سفر جو ہے طویل ہو گیا، جمعرات کی صبح کو یہاں ہوائی جہاز نہیں اتر سکا، دھند تھی بہت شدید، وہ سیدھا کراچی چلا گیا، کراچی سے دوپہر کو چلنے لگا کہ اب صاف ہو گیا ہے مسئلہ لاہور میں، تو معلوم ہوا 2 مسافر گم ہیں، ان کی تلاش میں 4 گھنٹے گزر گئے۔ اب جو وہ چلا ہے تو ملتان آ کر معلوم ہوا کہ لاہور میں تو موسم پھر خراب ہو گیا، پھر واپس چلے گئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ رات پھر کراچی میں گزری، اب اگلے دن چلے تو اس صورت میں بھی یہاں لاہور اترنا نہیں ہوا، سیدھے اسلام آباد پہنچ گئے۔ تو رات کو کہیں جا کر یوں سمجھیے کہ یہ اضافی سفر جو ہے 40 گھنٹے کا مطلب ہو گیا، اور اس میں جو کوفت رہی، ظاہر بات ہے کہ ایک ہوتا ہے پہلے سے آدمی جس چیز کے لیے تیار ہو، ذہن ایک یہ کہ اچانک یہ بورڈ فرام دی بلو جس کو کہتے ہیں۔ بہرحال اس وجہ سے افسوس مجھے اس کا رہا کہ جو میرا پروگرام تھا کہ رمضان مبارک کے آغاز سے قبل کے جمعے میں آپ حضرات سے یا ملاقات کو پورا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک 2 آیات اس وقت تلاوت کی ہے اور 2 احادیث آپ کو سنائی ہے۔ اصل میں عظمت صیام و قیام رمضان مبارک کا مضمون کسی ایک تقریب میں سمجھا نہیں جا سکتا۔ آج میں اختصار کے ساتھ کچھ آؤٹ لائنز دے رہا ہوں نصف اول کی، نصف ثانی جو ہے اس مضمون کا جو اصل کلائمیکس ہے انشاءاللہ اب میری بیان کروں گا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ صوم کا لفظ یا صیام کا لفظ عربوں میں پہلے سے ایک ان کی زبان کا لفظ تھا کہ کس معنی میں مستعمل تھا۔ اس صیام یا صوم روزے کی عبادت سے عرب نواقف تھے۔ یہود کے ہاں پھر بھی کچھ روزے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ اور روزہ، ان کے قوانین روزے کے مختلف تھے، قواعد مختلف تھے، لیکن یہودی جو ہے وہ اس لفظ سے واقف تھے، اس عبادت کو جانتے تھے۔ لیکن مکے والے لوگ، عرب کے عام لوگ وہ بالکل واقف نہیں تھے، تو ان کے ہاں لفظ صوم کس معنی میں تھا؟ لغتاً صوم کہتے ہیں رک جانے کو، کہ جتنے بھی داعیات ہیں انسان کے اندر، حیوانی داعیات، کھانا چاہیے پیٹ بھرنے کو، پانی پینا چاہیے پیاس بجھانے کو، آرام چاہیے، جنسی ایک جذبہ ہے اس کی تسکین چاہیے، نیند چاہیے، یہ وہ تمام جو تقاضے ہمارے حیوانی وجود کے ہیں ان میں سے کسی سے رک جانا ہے، کسی بنا پر یہ صوم ہے۔ اور عربوں کے یہاں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو یہ صوم کرواتے تھے یا صوم رکھواتے تھے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں جو ہے غارت گری روٹ گھاس یہ تو عام چیز، سوائے وہ اشہر حرم کے وہ 4 مہینے کے جن کو حرمت حاصل تھی حج اور عمرے کی عبادت کے لیے، باقی جو 8 مہینے ہیں تو ہر وقت یہاں خانہ جنگی ہوتی تھی، لوٹ مار۔ اب اس لوٹ مار میں اور خانہ جنگی میں ایک حیوان تو ان کے پاس ایسا تھا اونٹ، کہ جو ان کی آب و ہوا سے مطابقت رکھتا ہے، اسے ہفتے بھر کھانے پینے کو نہ ملے، پانی کوئی پرواہ نہیں، اس کے اپنے اندر سٹور ہوتا ہے، شدید ترین دھوپ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ بڑی ہی سمجھیے کہ تیز آندھی آ رہی ہے وہ اپنا منہ ریت کے اندر دے کر کھڑا ہے، اسے نہ دھوپ کچھ کہتی ہے نہ اس سے ہوا کہتی ہے۔ لیکن یہ گھوڑا جنگ میں ضرورت ہوتی ہے گھوڑے کی، اس لیے کہ چھاپا مارو اور بھاگو، یہ ہے بڑی بات، لہٰذا اس کے لیے ضرورت ہے گھوڑے کی، اور گھوڑا جو ہے وہ نازک جانور ہے۔ اب وہ اپنی نزاکت کی وجہ سے عین حالت جنگ میں جواب دے جائے، بھوک کو برداشت نہ کر سکے، پیاس کو برداشت نہ کر سکے، یا گرمی کو برداشت نہ کر سکے، تو شامت کس کی آئے گی؟
وہ تو اس کے سوال کی شامت آئے گی. لہذا وہ اپنے گھوڑے کو عادی بنا دیں، بھوکا رکھے، پیاسا رکھے انہیں. تو یہ کہ عرب جو ہے اپنا منہ سر تو لپیٹ لیتا تھا کپڑے میں، اور ادھر سے تیز گرم ہوا آ رہی ہے لو، ادھر منہ کر کے گھوڑے کا کھڑا رکھتا پکڑ کر، تاکہ وہ اس کے اندر عادت پیدا ہو جائے اس گرم لو کو جو ہے برداشت کرنے کی عادت کی. اپنا اس نے کپڑا اپنا لپیٹ کے بندوبست کر لیا. اس معنی میں یہ لفظ صوم مستعمل تھا. اس کو قرآن مجید نے اس عبادت کے لیے اختیار کر دیا. یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا، عربی زبان پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے پک اینڈ چوز کیا ہے کون سا لفظ کس مقصد کے لیے اختیار کر دیا جائے. اب اس میں ایک مشابہت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے عربوں کا یہ روایت تھا کہ گھوڑوں کو تیار کرنے کے لیے، جنگوں کے لیے وہ یہ صوم رکھواتے تھے ان سے، ایسے ہی اس صوم کی عبادت کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں آیا ہے، اور 24ویں رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا. گویا کہ وہی ترتیب ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. قاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اے مسلمانوں، اب تمہاری اس دعوت اور تحریک کا وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے جس میں جنگ شروع کرنی ہوگی. تو گویا کہ یہاں بھی وہ تمہید جو ہے اس قتال فی سبیل اللہ کے حکم سے پہلے یہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. تو یہ ایک مناسبت جو ہے اس سے قائم ہو جاتی ہے. البتہ جو پہلی آیت ہے فرضیت روزے کے ذمن میں، اس میں مقصود جو ہے روزے کا وہ تقویٰ قرار دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھا، یہود سے تھا جیسا کہ وضع کیا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب یہ تقویٰ کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے؟ وہ بات بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضبط نفس، سیلف کنٹرول. ایک ہمارے داعیات حیوانی جو تقاضے ہیں جسم کے، اگر یہ زیادہ زوردار ہو اور ہم ان کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکیں تو گویا کہ ہم ان کے ہاتھ میں کھلونا بن جائیں گے. ایک وقت میں بھوک اتنی پریشان کر رہی ہے ہمیں کہ ہم جا رہے تھے کسی اور کام کے لیے، کوئی پیش نظر مقصد تھا، بھوک کی وجہ سے رہ گیا نہیں جا سکے. یا یہ کہ کوئی بہت اہم مشن پر جا رہے تھے، پیاس نے اس طریقے سے آ کر بے حال کیا ہے کہ وہ مشن چھوڑنا پڑ گیا. تو ظاہر بات ہے کہ جب تک انسان جو ہے ان چیزوں پر قابو یافتہ نہ ہو، اپنے ان تقاضوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے. اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ نفس کو لذت مانگتا ہے، پر یہ وہ شراب کا تقاضا کر رہا ہے، شراب تو حرام ہے. کیسے آپ اپنے آپ کو روکیں گے اگر آپ نے اپنے نفس کو قابو میں نہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ تو آپ سے اپنی منمانی کرا دے گا. اسی لیے کہا ہے قرآن مجید میں 2 مقامات پر، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ اور معبود بنا لیا. جب اپنے خواہش نفس کو پورا کرنے پر تم نہیں جاتے ہو بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ جائز بھی ہے کہ نہیں، جائز ناجائز کا فرق مٹا لیا اور نفس کا تقاضا پورا کیا تو معلوم ہے تمہارا معبود نفس ہے، تم نفس کے پجاری ہو. اس حوالے سے واقعتاً جب تک کہ ہم اپنے اس نفس کے اوپر قابو نہ کر سکیں، ایک تو یہ کہ اس کے جتنے تقاضے ہیں ان کو حلال ذرائع سے پورا کریں، حرام میں منہ نہ مار دیں. کسی کو حلال ذرائع نہیں مل رہے ہیں تو برداشت کریں. یہ برداشت کا مادہ اگر نہیں ہے تو ہم کو دنیا میں اونچا کام نہیں کر سکتے، بڑا کام نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے بھی دنیا میں کوئی نمایاں کام کیے، بڑے کام کیے، جنہوں نے اسی طریقے سے یہ سختیاں جھیلی ہے، برداشت کی ہے، ان سب کو زبردست نہ ہو تب جا کر وہ کوئی کام کر سکے. ورنہ تو حیوانوں کی طرح کی زندگی انسان گزارتا ہے، حیوان کو انسان استعمال کر دیتا ہے، حیوان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اسی طرح جو لوگ اس سطح پر زندگی گزارتے ہیں وہ دوسروں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. خود ان کا کوئی وقار، ان کی کوئی حیثیت، ان کا کوئی استقلال جس کو کہتے ہیں، ان کی کوئی آزاد حیثیت نہیں ہے، جن میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا دائرہ تھا. تو تقویٰ ہے. اب تقویٰ کو یوں دیکھیے کہ میرے اندر میری خودی ہے، سیلف، انا، اور ایک میرا حیوانی وجود ہے.
یہ خود ہی اگر طاقتور ہے، حیوانی وجود کو اس نے قابو میں رکھا ہوا ہے، تو میں واقعی انسان ہوں۔ اگر خود ہی اتنی کمزور ہے کہ حیوانی تقاضے اس پر غالب ہے، تو پھر میں حیوان ہوں، انسان کہاں رہا؟ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گھٹیا، ان سے بھی بے گزرے، اس لیے کہ حیوانات کو تو پیدا ہی ہم نے اس لیول پر کیا تھا، ان کو تو پیدا کیا تھا اشرف المخلوقات۔ آدم کے سامنے تو ہم نے سارے فرشتوں کو جھکا دیا تھا سجدے کے اندر، ان کا مقام تو بہت بلند تھا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اگر وہ انسان جو ہے وہ اس پر گر جائے، اتنا نیچے ہو جائے، تو یہ تو گویا کہ بہت بڑا اختلاف الگ ہی ہے۔ اس حوالے سے یہ ضبط نفس اور خودی کا اتنا مضبوط ہونا کہ وہ اپنے اس حیوانی تقاضوں کے اوپر قابو رکھ سکے۔ یہ جو سوم کی، اب میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ایکسرسائز، یہ بھی ایک ریاضت ہے، مشق ہے۔ جیسے گھوڑوں کو وہ مشق کراتے تھے دھوپ اور پیاس کو برداشت کرنے کی اور دھوپ اور گرمی جھیلنے کی، ایسے ایک مشق اللہ ہمیں کرا رہا ہے کہ تم برداشت کر سکو، اور پھر یہ کہ اتنا قابو ہے تمہارا ہونا چاہیے تمہارے نفسی تقاضوں کے اوپر کہ حرام میں منہ نہ مارو۔ یہ ایکسرسائز انتظام میں جو حضور نے فرض کی مسلمانوں پر، یہ عبادت، ریاضت ایکسرسائز کو کہتے ہیں، عبادت ریاضت۔ تو یہ انتظام میں مہینے میں 3 دن، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، ہر جو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ یہ چاند کا مہینہ ہوتا ہے، قمری مہینہ، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں۔ 13ویں رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند تو مکمل ہوتا ہی ہے، 15ویں رات کا بھی ایک ہی دن ابھی گزرا ہے، تو ان کو ایام 20 کہتے ہیں، وہ دن جس کی راتیں بڑی روشن ہوتی ہیں۔ ابیض کی جمع 20، سفید راتوں والے دن، کالی راتوں والے نہیں، سفید راتوں والے دن۔ تو 3 دن کے ہر مہینے میں، کیونکہ ایک دم اگر فرض کیجیے کہ یہ روزے فرض کر دیے جاتے ہیں، ابھی کوئی عادت تھی نہیں، اور آتے ہی فوراً وہ گرمی میں آ جاتے تو گرمی کے موسم میں 30 روزے مکمل کرنا جو ہے، جب تک کہ اس کی کوئی عادت نہ ہو چکی ہو، تو پہلے آپ نے جیسے ہی آپ مدینے تشریف لائے، آپ نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، یہ معدودات اور معدودہ کا لفظ عربی زبان میں 10 سے کم پر ہوتا ہے، 10 سے زیادہ جو ہے وہ معدودات نہیں رکھتے۔ اب 30 جو ہے وہ کوئی گنتی کے دن تو نہ ہوئے، 30 تو اچھے میری تعداد میں ان کے لیے فرمایا، اور اس میں کچھ رعایتیں بھی رکھی۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے اندر اس کی عدت پوری کر دو، تعداد پوری کر دو، اور فرض کیجیے یہ نہیں کرتے پھر بھی تعداد پوری، تو بھی ایک مزید رعایت یہ رکھ دی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اس سے بھی کفارہ ہو جائے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ فدیہ ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا ومن تطوع خیرا فهو خیر له، بجائے ایک مسکین کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، روزہ بھی رکھے اور کھانا بھی کھلائے، ٹھیک ہے، وہ تو جتنی چاہے دیکھی کرے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ترغیب کا انداز ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ انہیں عادی بنانا ہے، مانوس بنانا ہے، اس قسم کی عبادت سے ان کی طبیعت کے اندر ایک مناسبت پیدا کرنی ہے، لہٰذا یہ انداز کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اسٹیج آئی، اب اس روزے کی بھرپور عبادت فرض کی گئی، ایک پورا مہینہ مسلسل 29 یا 30 دن۔ اب یہ 29 یا 30 دن آج کل تو ہمارے دسمبر میں آئے ہوئے ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا، نہ تو بھوک ہے نہ پیاس ہے، لیکن یہی جولائی، اگست اور مئی اور جون کو بھی تو آج کے برابر، اس میں تو جان پر بن جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا، اور مہینہ کون سا ہو، آخر 12 مہینے ویسے سارے مہینے اللہ کے ہیں، ان میں سے جس کو چوز کرنا ہے، کسی کو شرف دینا ہے کہ وہ مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے مختص کیا جا رہا ہے، تو کوئی بات تو ہونی چاہیے، ترجیح جو ہے کسی مرجح کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس روزے کی عبادت کے لیے منتخب کر دیا ہے رمضان کا مہینہ، اور کیوں کر لیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نزول قرآن ہے۔ ہماری سب سے بڑی نعمت
ہمارا سب سے بڑا احسان نوع انسانی پر قرآن ہے. وہ خیر مما یجمعون، جو بھی کچھ انسان جمع کرتا ہے دولت دنیا کی، ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی اور وقیف ہے قرآن. تو جو مہینہ اس کے نزول کا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نزول رسول 23 برس میں نزول ہوا قرآن مجید کا. حضور پر جو نزول ہوا ہے وہ تو 22-23 برس میں ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اس لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں پورا قرآن لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے اتار کر سمائے دنیا تک پہنچا دیا گیا. پھر وہاں سے جستا جستا تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن وہ آیات وقت کی مناسبت کے اعتبار سے حضرت جبرائیل حضور پر لاتے گئے. اور ایک یہ کہ اس کا جو آغاز ہوا حضور پر بھی رمضان میں ہوا. تو دو اعتبارات سے رمضان کی ایک خصوصی مناسبت ہو گئی نزول قرآن کے ساتھ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن کی عظمت کیا ہے؟ 3 الفاظ یہاں بیان کیے ہیں. ہدی للناس، پہلی بات تو یہ کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ اگر ہے تو باقی نعمتیں بھی نعمت بن جائیں گی. اگر یہ نہیں ہے تو باقی نعمتیں بھی نعمت نہیں رہے گی، زحمت بن جائے گی. کیوں؟ اللہ نے انسان کو صحت دے رکھی ہے، ہدایت سے محروم ہے تو صحت میں کیا کرے؟ عیاشیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا. صحت غلط جگہ استعمال ہوگی نا. جسمانی قوت کہاں استعمال؟ ہدایت اگر نہیں ہے تو غلط جگہ استعمال ہوگا. اللہ نے انسان کو دولت دی، دولت نعمت ہے، لیکن تبھی نعمت ہوگی جب نعمت ہدایت ساتھ موجود ہو. نہ دولت میں کچھ سر اڑائے گا، عیاشیاں کرے گا، اسراف اور تبذیر سے کام لے گا، شیطان کا بھائی بن جائے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو گویا کہ وہ دولت اس کے لیے نعمت نہ ہوئی. نعمت تبھی ہوگی جبکہ وہ نعمت ہدایت ساتھ ہو. تو ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے وہ نعمت ہدایت جو ہے یہ قرآن میں ہے. اور اس کے بعد فرمایا بینات من الہدی. اب دیکھیے کتاب ہوتی ہے فلسفے کی، عام آدمی تو اس کو نہیں پڑھ سکتا. علامہ اقبال کے خطبات ہی جو ہے 6 خطبے آسان کام نہیں ہے پڑھنا ہوتا. وہ وہی کہ جس نے باقاعدہ شاگردی اور طالب علمانہ انداز میں جو ہے فلسفہ پڑھا وہی سمجھ سکتا ہے. قرآن مجید ہے تمام انسانوں کے لیے. تو اس کو اللہ نے ایسی بینات دی ہے، ہدایت جو ہے ایسی روشن ہدایت ہے کہ کم سے کم استعداد والا آدمی بھی اس کو سمجھ گیا اور اسے استفادہ کرے. بڑے سے بڑا فلسفی بھی دیکھے گا اور سمجھے گا کہ واقعہ اس میں میرے لیے بڑی ہدایت ہے. لیکن ایک عام انسان بھی وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے اور قرآن کے درمیان کوئی بیریئر ہے. نہیں، وہ پڑھے اسے بس اتنی سی عربی آتی ہو کہ اس کا ایک سرسری مفہوم جو ہے اس کے ذہن پر اترتا چلا جائے تو وہ قرآن کو سمجھ لے گا، قرآن سے استفادہ کر لے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 دفعہ فرمایا سورہ قمر میں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے. تو ہے کوئی نصیحت کا اخذ کرنے والا. بینات من الہدی والفرقان، یہ فرقان ہے، فرق کر دیتا صحیح غلط. یہ راستہ سیدھا ہے، یہ ٹیڑھا ہے، یہ معاملہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو یہ جو نعمت غیر مترقبہ انسان کو اللہ نے عطا فرمائی یہ رمضان کے مہینے میں تھی. اس لیے اب فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، کیونکہ سفر پہ ہے تو پھر رخصت باقی ہے. جو کہ تم سفر پہ ہو قضا کر سکتے ہو، بعد میں اس کی تعداد پوری کر لو. بیمار ہو اس کو بھی قضا کر سکتے ہو، بعد میں تعداد پوری کر لو. لیکن اب تعداد پوری کرنا لازم ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا. اب وہ رخصت ختم ہو گئی کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ رخصت ختم ہو گئی. وہ تو ابتدا میں تمہیں ذرا مانوس کرنے کے لیے رعایت اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، وہ رخصت ختم ہو گئی. حضور نے اس رخصت کو باقی رکھا ہے. کس کے لیے؟ وہ اتنا بوڑھا غریب معمر آدمی ہے کہ اندیشہ ہے کہ روزے کی مشقت نہیں اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے. یہ آج کل بعض امراض ایسے ڈائبٹیز ہے بہت اونچی، کسی کو بہت آخری درجے کی ڈائبٹیز ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 12-15 گھنٹے جو ہے وہ کھائے بغیر رہ سکے، بہت واقع ہو جائے. تو ایسی چیزوں کے لیے اجازت دے دی گئی اس رعایت کو جو بالعموم تو منسوخ ہو گئی ہے، لیکن حضور نے اسی کو برقرار رکھا. ایسے لوگوں ورنہ عام کیا ہے اب یہ دعوت پوری کرنے پڑے گی. تعداد بڑے تکبر العدہ بڑے تکبر اللہ علی ما ہداکم.
اب یہ جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صیام کی ایک عبادت، یہ رمضان کا مہینہ، اس کو جوڑ کر اصل میں تو حکمت خداوندی نے ایک دو طرفہ پروگرام اس کو بنا دیا ہے، دن کا صیام، رات کا قیام۔ قیام میں کیا؟ قرآن مجید کا پڑھنا، سننا، اس کے ساتھ جانا۔ یہ اصل میں دو اچھا پروگرام ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرمائی، وہ جانتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دن بھر شدید مشقت کریں گے تب جا کر 2 وقت کی روٹی ملے گی، ایسے لوگوں کے لیے ساری رات جاگنا یا 2/3 رات جاگنا یا آدھی رات جاگنا ممکن نہیں ہے، لہذا فرض نہیں کیا۔ البتہ ترغیب جس کے لیے بھی ممکن ہو وہ ضرور کرے۔ اس کا جو خطبہ ہے جو حضور نے شعبان کے آخری دن دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضل لکم شہر العظیم، کیونکہ شعبان کا آخری دن تھا، رمضان گویا کہ آ رہا ہے، تو انگریزی میں آپ کہتے ہیں نا کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات جو ہیں ان کا پہلے کچھ عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل حضور نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں، قد اضل لکم، تم پر سایہ کر لیا ہے رمضان نے، قد اضل لکم شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ ہے، شہر المبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ ہے جو 1000 سالوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ دو پروگرام رکھ دیے ہیں، دن کے اندر روزہ رکھنا اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنا، یہ ہے قیام اللیل کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں احادیث نبویہ میں اس طریقے سے مساوی اور متوازی آئی ہیں۔ میں نے حدیث سنائی ہے شروع میں، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، اور یہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، من قام رمضان، آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ کے اندر، اس کے ترکیب کے اندر، اس کے صوتی آہنگ میں بالکل مساوی پیرلل ہے، بالکل متوازی۔ جس نے روزے رکھے رمضان کے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو کھڑا رہا رمضان میں، مطلب کب کھڑا رہا؟ رات کو کھڑا رہا، قیام اللیل، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابق گناہ سے سب معاف فرما دے گا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوا کرتا، گناہ کبیرہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں۔ ہاں جو صغیرہ گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں ان کا ہے معاملہ، یہ تمام ہمارے فضائل جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے پچھلی زندگی کے رمضان کے روزے رکھنے سے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وضو بھی آدمی کرتا ہے تو صغیرہ گناہ اس کے دھلتے چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حرام خوریاں بھی اس میں معاف ہو جائیں گی اور سود خوریاں بھی معاف ہو جائیں گی اور بڑے بڑے گناہ نہیں، یہ عام تصور جو لوگوں میں ہو گیا ہے اسی نے ان کو جری کر دیا ہے۔ پھر عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، جب یہ بہانہ مل جائے رمضان کے روزے رکھ لیں گے سب صاف ہو جائے گا، تو کھاؤ پیو عیش کرو، جو بھی کرنا ہے حرام خوری کرو اور جو بھی کچھ کرنے اڑانے اڑاؤ، حرام کاری کرو، حرام خوری کرو، رمضان آئے گا روزے رکھ لیں گے۔ یہ نہیں کبیرہ گناہ نہیں بخشا جاتا، وہ تم توبہ ہو، توبہ کے اپنے تقاضے ان کا زیادہ مضمون ہے، لیکن صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے۔ تو اس وقت توجہ دلانی تھی من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی توقع رکھتے ہوئے، جس نے روزے رکھے رمضان میں اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں، اور جس نے اسی طریقے سے اللہ پر یقین کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی توقع پاتے ہوئے جس نے رات کو قیام کیا رمضان مبارک کے دوران، اس کے بھی سارے گناہ پچھلے صغائر جو ہے وہ معاف کر دیے۔ اس سے بھی زیادہ کلیئر حدیث وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد،
روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، عرض کرے گا بارگاہ خداوندی میں، اے رب پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی جو جنسی خواہش ہے اس کے پورا کرنے سے روکے رکھا، میری وجہ سے رکا رہا. فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کرنا. وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن یہ کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کے وقت اسے سونے سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی. تو گویا کہ اب یہ دو پروگرام ہو گئے ہیں، اگرچہ اللہ نے ایک دوسرے کو لازم نہیں کیا. یہ شفقت ہے، ترغیب، تشویق. جو شخص بھی اللہ کا تقرب چاہتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے. یہ عوام کا معاملہ ہے کہ ان کے لیے جن کی بڑی مشقت ہے، ان کے لیے بڑی دو وقت کی روٹی جو ہے کمانا، وہ بھی پورے دن کی بڑی سخت مشقت کے ساتھ، ان کے لیے فرض نہیں، لازم نہیں. اسی لیے حضور نے 3 مرتبہ 3 راتیں جو ہے جماعت کروائی، پھر چوتھی رات سے آپ نے کروائی، اور اگلے 2 لوگوں سے کہا کہ اگر میں نے اس کو مسلسل آپ کو جماعت کرائی رات قیام اللیل کی تو یہ فرض کر دی جائے گی، لہٰذا میں نے اس کو مس کر دی. تو اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے. تو ان دونوں کی رافت و رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ اس رات کی عبادت کو فرض نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، جو جتنا کر سکتا ہو کرے. لیکن یہ کہ اب ہمیں سوچنا تو یہ چاہیے نا کہ قیام اللیل کس شے کا نام ہے، اس کا نصاب کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. 2 چیزیں، نصاب، کتنی عبادت پر یا کتنی دیر جاگنے پر قیام اللیل کا اطلاق ہو سکتا ہے. کیا 1 گھنٹہ جاگنے پر قیام اللیل کا اطلاق ہو جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے. کتنی؟ اب یہ کہاں سے ہم طے کریں؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے اگر کوئی نظیر مل جائے قرآن سے تو اس سے بڑی شے کوئی ہے ہی نہیں. اور قیام اللیل کا حکم وہ ہے جو سورہ مزمل میں آیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس میں قیام اللیل کی ڈیفینیشن بھی آ گئی، قیام اللیل کا نصاب بھی آ گیا، کتنے جاگنے پر اس کا اطلاق ہوگا. اور یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے کھڑے رہنا ہے، جاگنا ہے، وہ بھی جانیں گے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. اس کی وضاحت کی نصف ہوئی. عام تو ذہن میں یہ رکھو کہ نصف شبد ہے وہ جاننا ہے، اور زد علیہ، یا اس کو کچھ تھوڑا سا اضافہ کر دو تو وہ 2/3 ہو جائے گا. اور اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر دو، آدھے میں سے کچھ کم کریں گے تو 1/3 رہ جائے گا. تو گویا کہ اب نصاب کم سے کم 1/3 شب ہے. 1/3 شب سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں ہوتا. باقی اپنی جتنا بھی کوشش کرنا چاہے کرے وہ الگ بات ہے، لیکن قیام اللیل کا اطلاق جو ہے وہ کم سے کم جو اس کا نصاب ہوگا وہ 1/3 شب ہوگا. چنانچہ سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں اس کا نقشہ کہہ دیا گیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، ہمارے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے رہتے ہیں رات کو 2/3 شب اور آدھی شب اور 1/3 شب، ہمارے علم میں. یعنی اس حکم پر عمل کیا ہے نہ صرف حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھی اہل ایمان نے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. تو یہ ہے قیام اللیل. اور قیام اللیل کا مطلب کیا ہے؟ وہ سورہ مزمل کے شروع میں ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر، ٹھہر ٹھہر کر، ٹھہر ٹھہر کر. اگر تھوڑا سا قرآن ہے اور 2/3 رات جاگنا ہے تو ریپیٹ کرو، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، تکرار کرو. اس کے لیے میں لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. اس قرآن کو اتارو اپنے اندر، اتارو اپنے اندر، اپنا تمہارے دل میں، تمہاری روح میں، اس کی گہرائیوں میں، یا یوں کہیے کہ تمہارا یہ جسمانی وجود ہے، ایک ایک سیل میں قرآن کے اثرات اور اس کی برکات اور اس کا جو بھی نور ہے وہ اتر جائے، پیوست ہو جائے.
اس میں اقبال نے خوب کہا کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شعور، جب یہ کسی کے انسان کے اپنے وجود کے اندر شرائط کر جاتا ہے قرآن تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، جہاں دیگر شعور، جہاں سے دیگر شعور جہاں دیگر شعور، اور جب کسی انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ اب اس معاملے میں جیسا چاہیے تو ہم نے سامنے آ گیا کہ اس کا نصاب کم سے کم 2.5 شب، زیادہ ہمت ہے اللہ تو آدھی شب، 2.5 شب ترغیب ہے، البتہ اس کو بھی فرض نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیے اس حکمت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ چیز فرض نہیں کی گئی تو کیا ہوا، کچھ لوگ گھروں میں پڑھتے تھے اپنے طور پر اکیلے حضور بھی گھر میں پڑھتے تھے، وہ تو صرف 3 رات میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جماعت کرائی 8 رکعتیں پڑھائی، لیکن وہ رکعت کتنی طویل ہوئی ہمیں تو کچھ اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ حضور کی تہجد کی نماز میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء 3 سورتیں پوری پڑھی، گویا کہ پوری منزل ایک رکعت میں پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس دن آ گئے تھے، بچے تھے اور ان کے خالہ کا گھر تھا اس وقت جس میں شب باشتے حضور، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اب بعد میں ان پر جو بیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بار بار میرے دل میں خیال آتا تھا میں یہ توڑوں اور لینا ہو جاؤں، اتنی لمبی سے اتنا لمبا کیا، اس لیے حضور نے 8 رکعتیں پڑھائی، 3 رات پڑھائی، چوتھی رات آپ نے لوگ کھگارتے بھی رہے کہ حضور برآمد ہو جائیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن حضور نہیں آیا، آپ نے فرما دیا کہ نہیں ہے، اگر میں نے مسلسل پڑھائی تو یہ فرض ہو جائے۔ اس کی حکمت تو ہے، افادیت ہے، اس کے اندر جو بھی برکتیں ہیں وہ تو ہے، لہٰذا اگر یہ معلوم ہوا کہ کر سکتے ہو اور مسلسل کر سکتے ہو تو پھر یہ فرق کر دے گا، لہٰذا میں اس معاملے میں تو یہ رافت و رحمت کا تقاضا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا، حضور بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں، کچھ اور لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہیں اتنا قرآن آتا نہیں، لہٰذا وہ کیا کرتے تھے، مسجد نبی میں چند لوگ ادھر کھڑے ہو گئے، ایک حافظ ان کو مل گیا، وہ ہاتھ سے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ، جگہ جگہ کوئی اس گوشے میں ہے، اس گوشے میں ہے، کوئی فاس میں۔ حضرت عمر ایک روز داخل ہوئے مسجد میں اور معلوم ہوا کہ اس وقت وہ خود نہیں پڑھ رہے تھے، کبھی تو وہ گشت کرتے ہوئے شہر کے اندر وہ آئے، داخل ہوئے، دیکھا اس طرح سے کچھ لوگ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، تو آپ نے فرمایا تو ایک امام کے پیچھے جمع ہو جاؤ اور 20 تراویح جو ہے 20 رکعت ادا کر دیا کرو، اس کو نماز عشاء کے ساتھ متصل بھی کر دیا تاکہ وہ بہت بوجھ نہ پڑے، یہ تو آدمی کر سکتا ہے، عام آدمی بھی کر سکتا ہے، 1 گھنٹہ اضافی جو ہے یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو جو بھی مشقت کرنے والا ہے، محنت مزدوری کرنے وہ بھی کر سکتا ہے 1 گھنٹہ سے، تو نماز عشاء کے ساتھ متصل، اس لیے کہ تہجد کے وقت میں ہوگا تو رات کو سو کر جاگنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لہٰذا اسے عشاء کی نماز سے متصل کر کے 20 رکعت کا نظام بنا دیا، ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، یہ ہے وہ تراویح کا نظام جو آج تک امت میں چلا رہا ہے۔ اور اسی اصول کے تحت کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اسی وجہ سے یہ پوری امت میں ہے، صرف ہمارے ہاں کچھ عرصے سے اہل حدیث حضرات نے اس میں جو ہے وہ اختلاف کا اظہار کیا ہے اور وہ 8 پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ورنہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب کے اہل سنت کے چاروں جو ہے، بلکہ جو مالکی ہے وہ 36 کی تعداد میں ان کے ہاں آتی ہے، اسی لیے آپ حرمین میں جا کر دیکھیں کہ وہی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، حالانکہ وہ لوگ وہابی کہلاتے ہیں اور ویسے تو یہ کہ محمد ابن عبد الوہاب کے وہ پیروکاروں میں سے ہے، لیکن فقہی کے اعتبار سے وہ لوگ حنبلی ہیں، تو حنبلی فقہ میں بھی 20 رکعتیں ہیں، عام دوسری مساجد میں ان کے یہاں 20 رکعتیں نہیں ہوتی ہیں، حرمین میں جہاں آفیشل نظام ہے سارا، تو حرمین کے اندر جو ہے مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ یہ نظام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم۔ اب اس میں دیکھیے کہ آگے چل کر کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا نا کہ آخر جو اصل جو حکمت ہے وہ تو اس سے پوری نہیں ہو رہی، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اور جو حدیث کہہ رہی ہے رات کا جاگنا، من صام رمضان من قام رمضان، اور قرآن جو کہے گا کہ میں نے تیرے اس بندے کو اللہ سونے سے روکے رکھا، تو یہ 1 گھنٹے جو ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوئی سوتا ہی چھوٹے سے چھوٹا بچہ نہیں سوتا اس وقت تک، نیند کی کم سے قربانی ہوئی تراویح کی نماز میں، وہ تو مانی تھی، وہ تو ہوگی تو اسی طرح ہوگی، کم سے کم 3/2 شب، آدھی شب، 2/3 شب آدمی جاگے تب تو پھر اس کا مستحق ہوگا کہ ہاں اس شخص نے جو ہے وہ نیند کی قربانی کی۔ اس کے لیے ایک دور میں میرے پاس ایک مثال موجود تھی، شیخ الحدیث مولانا محمد ذکری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو خانقاہ تھی سہارنپور میں، وہاں وہ یہ کرتے تھے
کہ تقریباً پوری رات میں تراویح ادا کرتے ہیں۔ 4 رکعت تراویح کی جماعت ہو گئی، اس کے بعد منتشر ہو گئے لوگ، اب کوئی کسی کونے میں چلا گیا، کچھ اپنے نوافل پڑھ رہا ہے، کسی نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، کسی نے کوئی اور دینی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا، 1 گھنٹہ اس نے گزار دیا، پھر آگے پھر 4 رکعتیں پڑھ لی۔ اس طریقے سے وقفہ دے کر وہ رکعتیں جو ہے وہ 4 رکعتیں کرتے تھے تقریباً پوری رات، یعنی یہ کہ سحری سے تھوڑا سا پہلے جو ہے۔ لیکن یہ کہ ہم نے جو پروگرام بنایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو اس کا بڑا چرچا ہو چکا ہے، دورہ ترجمہ قرآن، اس کے ساتھ یوں کیوں نہ کیا جائے کہ 4 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا جانے والا ہے پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ سیکھ لے، سن لے، وہ اہم نکات ہے ان کی وضاحت آ جائے، تاکہ اب جب کھڑے ہوں گے 4 رکعتوں میں اور امام سے سنیں گے قاری صاحب سے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے اوپر، مجھے اقبال کہتا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، میرا خوشا ہے نہ راوی نہ صاحب کشاف، کچھ نہ کچھ تو نزول قرآن کا ہمارے قلب پر ہوگا، ہماری روح پر ہوگا، کچھ حصے کو تو ہم سمجھ لیں گے۔ اب یہ سنا ہوگا ترجمہ، 4 رکوعوں کا ترجمہ سنا تھا، پھر کھڑے ہو کر رکوع سن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف لوگوں میں چاہے انہیں عربی زبان نہ بھی آتی ہے لیکن الفاظ کی مناسبت سے وہ سمجھ لیں گے کہ یہ مضامین آ رہے ہیں۔ تو اس سے جو اصل مقصد ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید سے ذہنی اور قلبی رشتہ قائم ہو۔ وہ ظاہر بات ہے تراویح کے اندر آپ نے ایک گھنٹے کے اندر، اور وہ بھی فرنٹیئر ڈیل کی اسپیڈ سے جو پڑھے گیا قرآن، تو اس سے تو کوئی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہم نے یہ نظام شروع کیا تھا، اور ہمارے یہاں یہ 5.5-6 گھنٹے صرف ہوتے ہیں الحمدللہ۔ میرا خیال ہے کہ 8-10 مرتبہ تو میں نے کیا ہے، کئی مرتبہ لاہور میں کیا ہے، کراچی میں 2 مرتبہ کیا ہے، ابو ظبی میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، مختلف جگہوں پر کیا ہے، اس طریقے سے ملتان میں جا کر کیا تھا مرتبہ۔ تو یہ کام میں نے بھی کیا، اور اب تو الحمدللہ کہ میرے ساتھی جو ہیں، میرے نوجوان، وہ جو طالب علم تھے جنہوں نے کہ قرآن مجید بھی وہ میرے انداز میں سمجھا ہے، اور اب اس کی دعوت وہ دے رہے ہیں، درس قرآن کے حلقے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ دعویٰ جو ہے یہ ندائے خلافت لاہور میں فلاں جگہ کتنی جگہ ہو رہا ہے، کتنی جگہ ہو رہا ہے، دورہ قرآن ہو رہا ہے، اور نہیں تو یہ کہ ویڈیو کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ 4 رکعتیں سن لی، پھر بیٹھ کے ویڈیو سے 4 رکعتوں کا ترجمہ سن لیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعتیں پھر پڑھ لی، اس میں قرآن سن لیا۔ یہ کام جو ہے بڑے پیمانے پر الحمدللہ ہو رہا ہے۔ البتہ اس مرتبہ مجھ پر میرے ساتھیوں نے ایک پابندی لگا دی کہ آپ یہ 4 گھنٹے روز کی مشقت اپنے اوپر نہ لیں۔ مجھے تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے، ان کا خیال ہے کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا، میری خواہش تھی، میں آیا تھا تو اسی ارادے سے کہ لاہور میں کئی سال ہو گئے کہ ہمارے قرآن اکیڈمی میں نے دورہ ترجمہ قرآن نہیں کیا، میرے بیٹوں نے کیا، میرے ساتھیوں نے کیا، سلبی بیٹے، مانوی بیٹے، میرے جو شاگرد ہیں وہ بھی میرے مانوی بیٹے ہیں، پھر میرے سلبی بیٹے بھی ہیں، وہ کرتے رہے، ہوتا رہا ہے مسلسل۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 سال تو ہو گئے ہوں گے کہ یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ تو یہ پابندی لگائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی بجائے آپ پورے قرآن کا ترجمہ کرنے کی بجائے ان 4 رکوع میں کہ جو آگے پڑھے جانے والے ہیں ان میں جو زیادہ اہم نکات آئے ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت کریں، تو اس طرح ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہو جائے گا ایک پروگرام جو ہے مختصر، جو لوگ اتنا عرصہ نہیں لگا سکتے تو وہ اس تھوڑے سے لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو شے پوری کی پوری حاصل نہ کی جا سکے وہ پوری کی پوری جو ہے اسے انسان محروم بھی نہ ہو جائے۔ تو اس مرتبہ یہ ہے کہ مجھ پر پابندی میرے رفقا نے لگائی، جو میں نے قبول کر لی الحمدللہ کہ اس طرف ہم کر رہے ہیں، اور میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں، بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ حالانکہ موسم سخت ہے، سردی ہے، دھند اتنی ہوتی ہے کہ میں خود سوچتا ہوں کہ رات کے وقت جب وہ جاتے ہیں واپس تو 11:30 بجے فراغت ہوتی ہے، 7:30 شروع کر کے 4 گھنٹے پھر بھی لگتے ہیں، کم سے کم تہائی شب والا نصاب اب بھی الحمدللہ ہمارا پورا ہو رہا ہے، بلکہ اسے کسی قدر جائز نہیں ہے تہائی سے، لیکن یہ کہ اس کا جو دھند کا عالم ہوتا ہے اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں، بڑی اچھی حاضری ہے۔ اس اعتبار سے میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کے سامنے بھی اس کا بیان کر دوں۔ یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔ جو پہلا گروپ ہے قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتوں کا، وہ رات ہم نے ختم کیا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ مدنی صورتیں، تو رات ہم نے وہ مائدہ صورت جو ہے وہ ختم کی ہے۔ آج جو اب مکی صورتیں ہیں، سورۃ الانعام، یہ آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ 7:30 بجے بعد جماعت ہو رہی ہے، 11:30 فراغت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کے بعد کچھ لوگ کیونکہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے تھے، جو گفتگو ہوتی ہے اس سے بات چیزوں میں وہ وضاحت چاہتے تو آدھا گھنٹہ ہم مزید رکھ لیتے ہیں سوال جواب کے لیے،
تو میں تو 12 بجے کے بعد فارغ ہو رہا ہوں. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے تو 11:30 تقریباً 11:35 تو فراغت ہو جاتی ہے. پہلے یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے تاکہ آپ بھی ان سے دیکھیے. اگر اس سے پہلے آپ کبھی وہ 6 گھنٹے والے پروگرام میں شریک ہونے کی ہمت نہیں کر سکے اور اس کی لذت سے جو ہے آشنا نہیں ہو سکے, یہ واقعہ یہ ہے کہ لذت عبادت نہ دانی بخدا کھانا چشی, اس کی لذت کا اندازہ خدا کی قسم تمہیں ہو نہیں سکتا جب تک کہ چکھ نہ ہو. یہ قرآن مجید کو پہلے سن لینا, سن کر پھر کھڑے ہونا, اور اس میں کیا لطف آتا ہے, پھر قرآن مجید سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے دینی اور قلبی, اس کی کیا کیفیات ہوتی ہے, یہ تو کوئی تجربہ کرنے ہی سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو آپ حضرات بھی کوشش کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ کتابوں کا سلسلہ ہے, اس کا اعلان میں بعد میں کر دوں گا. اب میں آج کا بقیہ وقت لینا چاہتا ہوں کیونکہ 1.5 مہینے کے بعد یہاں ملاقات آپ سے ہوئی ہے, کچھ بین الاقوامی حالات اور کچھ ملکی حالات کے بارے میں. بین الاقوامی سطح پر اس عرصے کا جو اہم ترین واقعہ ہے وہ عراق پر امریکہ اور برطانیہ کی وحشیانہ بمباری, جو اس کے بعد بھی وقفے وقفے ہو رہی ہے. ظلم کی, جارحیت کی, بربریت کی انتہا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں جو سول سپریم پاور ہونے کے نشے میں ہے, اس وقت یہ نشہ اسے کہیں گرائے گا اور بری طرح گرائے گا. لیکن یہ ہے کہ ابھی تو وہ نشہ ہے اور ابھی اس کی بات چل رہی ہے, اس نشے میں وہ دھت ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دہشت گردی دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں. یہ اسامہ بن لادن کیا دہشت گردی کرے گا بیچارہ, اس کا آج بیان آ گیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, جو بھی ایسٹ افریقہ میں 2 ممالک میں جو امریکن ایمبیسیز کے اوپر جو حملہ ہوا میرا کوئی تعلق نہیں. اور میں سمجھتا ہوں وہ مرد مومن ہے, وہ جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں, دن دہاڑے کر رہے ہیں, دھرکے کی چوٹ کر رہے ہیں, اگر اعلان کر رہے ہیں, سینکڑوں میزائل جا کر گرا رہے ہیں, 1000 لوگ جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں, اس سے بڑی دہشت گردی کون سی. بہرحال اس پر تو اب میں اپنے غم کا اظہار کروں, غصے کا اظہار کروں, اپنے جذبات کا اظہار کروں, اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات. تو صورتحال یہ ہے کہ ہو گیا مانند آپ ارزاں مسلمان کا لہو, وہ تو ہے اس صدی میں چلا آ رہا ہے, مسلسل آ رہا ہے. یہ ضرور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس صدی کے شروع میں بلقان کی جنگ ہوئی تھی, ٹریپولی پر حملہ ہوا تھا ISIS کا, اس وقت علامہ اقبال بھی تھے. فاطمہ ایک بچی جو شہید ہو گئی تھی, اس پر ایک نظم کہی تھی انہوں نے. یا جب ٹریپولی میں ہماری شکست ہوئی تھی تو حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں برسیہ کہا تھا. شبلی موجود تھے جو برسیہ کہہ رہے تھے. اب تو ہمارے ہاں کوئی شاعر جو ہے جو کہ واقعہ لسان العصر اور لسان القوم ہو, وہ شاعری موجود ہے. بڑی ہی یہ سمجھیے کہ تحت الرجال کی کیفیت ہے. بہرحال اس میں 2 چیزیں ہیں در حقیقت ہے کہ جس کی کچھ انڈیکیشنز اب سامنے آ رہی ہیں, میں ان کی طرف مجھے دکھانا چاہتا ہوں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں. شکریہ. پہلی تو یہ ہے کہ یہ در حقیقت عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے توثیق ہو رہی ہے ان پیشین گوئیوں کی جو حضور کی احادیث میں آئی ہے کتاب الملاحم میں اور بائبل میں بھی آئی ہے. ریولیشن, بک آف ریولیشن جو آخری کتاب ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی, اہنامہ جدید کی, اس میں آئی ہے. اور وہ آرمگڈون, ایک عظیم جنگ جو ہونے والی ہے, تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ, جس کے لیے حضور نے الفاظ استعمال کیے الملحمۃ العظمیٰ. ملحمہ لحم سے بنا ہے, گوشت. تو چونکہ جنگ میں تو کیچڑے اڑتے ہیں جسم کے, جیسے بالو اڑ گیا ان میں سے ٹانگ کسی کی اڑ گئی, تو الملحمہ عرب ممالک میں ملحمہ کہتے ہیں کسائی کی دکان کو جہاں گوشت کو کاٹا جاتا ہے, تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں. الملحمۃ العظمیٰ, تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ہونے والی ہے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ صدام حسین نے 91 کی جو خلیجی جنگ ہوئی تھی, اس وقت اس نے کہا تھا یہ ام المحارب ہے, یہ صرف ایک کوئی آئسولیٹڈ جنگ نہیں ہے, یہ جنگوں کی ماں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہے وہ خود تو دہریہ قسم کا آدمی ہے, لیکن یہ کہ عرب ہے, عربی زبان جانتا ہے اور کبھی حدیثیں بھی پڑھی ہوگی, کتاب الملاحم بھی اس کی وجہ سے گزری ہوگی کہ جنگوں کا ایک سلسلہ ہوگا. تو اس نے کہہ دیا تھا کہ دس از اسٹارٹنگ پوائنٹ, اس سلسلہ ملاحم تھا کہ جس کی خبر محمد رسول اللہ نے. اس میں خاص بات ایک نئی بات سامنے آئی ہے اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. روس کا جو رول سامنے آیا ہے
اس وقت صورتحال نظر یہ آ رہی ہے کہ جیسے وہ پولر بیئر جو ہے، وہ ریچھ جو ہے وہ تک بڑھا رہا ہے، کہہ تو کچھ نہیں پا رہا، پہلے درویش بن جانے درویش، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، پڑھ کر چکے ہیں، اس کے اندر وہ اب سکت نہیں ہے کہ کھڑا ہو، لیکن کوئی عجب نہیں، اس طرح کی تلبلاہٹ بھی کسی وقت ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ بہرحال وہ ایک سپر پاور تھا، اور ایک عرصے تک یہ پوری صدی جو ہے یہ سمجھیے، اس کا کم سے کم جس صدی اس طریقے سے گزری ہے کہ دو سپر پاور ایک دوسرے کی بالکل ہم پڑنا اور زندم کے ساتھ مد مقابل، بلکہ بعض اعتبارات سے روس آگے تھا۔ اسپیس جو ہے، خلا کی جو بھی تسخیر ہے، تسخیر خلا، اس میں تو رشیا بہت آگے تھا، امریکہ سے ڈرتا تھا، امریکہ سے کام کرتا تھا، لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے اور پروگرام بنایا، اپنا ٹیکنالوجی کو بڑھایا، نکل گیا۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب وہ کام کرتا کہ رشیا کا معاملہ جو ہے اس اسپیس کی تسخیر میں، خلا کی تسخیر میں بہت آگے تھا۔ بہرحال اس صورتحال میں کیونکہ جو بائبل میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں آنے والے حالات میں جو میں اشارہ کر رہا ہوں، اس میں شمال کا بادشاہ کا ایک رول ہے، اور یہ شمال کا بادشاہ جو ہے روس بنتا ہے، شمال میں ہے، یہ جو بھی آباد دنیا ہے اس کے شمال میں رشیا ہے۔ اس حوالے سے یہ صورتحال گویا کہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ اسی طرف حالات جا رہے ہیں، ان کا رول ہوگا، اس میں کچھ ہوگا۔ انہی میں یعنی وہ جو یوحنا کے مکاشفات ہیں وہ یہ بھی ہے کہ گر گیا بابل گر گیا، اور بیبیلونیا یا بابل جو ہے ببلیکل ٹرمینالوجی میں عراق کو کہتے ہیں، عراق تو یہ نام آج ہوا تھا اس کا، لیکن اس سے پہلے اس کا نام تھا بابل، بیبیلون، کنگ آف بیبیلون، نیبوکڈنیزر، اور اس بیبیلون کے علاقے کی ہمیشہ سے یہودیوں کے ساتھ دشمنی رہی ہے۔ نیبوکڈنیزر وہ بھی نمرود تھا، کنگ آف بیبیلون، اور حضرت ابراہیم کا جس شخص کے دربار میں پیشی ہوئی تھی اور مکالمہ ہوا تھا وہ بھی نمرود تھا، وہ بھی اسی بیبیلون کا، عراق کا تھا۔ عراق ہی میں شہر ار ہے جس کی کھدائی بھی ہو گئی ہے، جو پیدائش مقام پیدائش حضرت ابراہیم کا۔ تو یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا تھا کہ نیبوکڈنیزر نے 586 قبر مسیح میں 6 لاکھ یہودی قتل کیے تھے، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا اس کو بالکل مسمار کر کے زمین سے ہموار کر دیا۔ اس اعتبار سے اس بیبیلون کے بارے تذکرہ آتا ہے، گر گیا، اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے، 3 ٹکڑے ہیں اس وقت۔ آپ نے دیکھا ہوگا نقشہ جب آتا ہے علاقہ تو ایک شمالی زون ہے، ایک جنوبی زون ہے، اور ایک بیچ کی پٹی ہے، اوپر اور نیچے شمال اور جنوب کے اندر 2 فلائی زونز ہیں، ان میں عراق اپنا کوئی طیارہ نہیں اڑا سکتا، گویا کہ اس کا اگر کنٹرول ہے تو صرف اس درمیانی پٹی کی فضا کے اوپر ہے، نہ جنوبی پر ہے نہ شمالی پر ہے۔ 3 زونز میں عراق تقسیم کیا جا چکا ہے ورچوئلی، وہ جو آتا ہے اس کے اندر کہ گر گیا بابل گر گیا، جو اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ گویا کہ یہ جو پیشن گوئیوں کی زبانیں ہوتی ہیں اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کا مفہوم بعد میں جب حقائق سامنے آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہر یہ بات کہی گئی۔ دوسرا جو اس سے بات سامنے آ رہی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، غالباً یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے خاتمے کا آغاز ہے۔ دس از دی بگننگ آف دی اینڈ آف یونائٹڈ، یہ بھی ایک ایرا تھا جو ختم ہوگا۔ پھر اس موقع پر جس طریقے سے بنظر حقارت دیکھا ہے امریکہ نے، پرواہ نہیں کی، سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا کرے دفاع ہو جاؤ، میرے اندر طاقت ہے، میں جاؤں گا اور حملہ کروں گا۔ اس لیے اس سے پہلے وہ چونکہ مار کھا چکا تھا، ایک مرتبہ کوشش کی اس نے، پہلے تو اس نے جمع کر لیے تھے سارے 91 میں، وہ تو بہت بڑی کامیابی تھی، پوری گویا کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ایک طرف تھی اور صدام ایک طرف تھا، لیکن اب دوسری مرتبہ جب اس نے حملہ کرنا چاہا تھا کچھ عرصے پہلے تو یونائٹڈ نیشنز نے ساتھ نہیں دیا۔ اس مرتبہ عزت پوچھائیے جاؤ جہنم میں، لہٰذا اس نے جو بھی فیصلہ کیا یہ طرفہ اقدام کر دیا کہ اس کے بڑے دور رست آئی ملے گی۔ یہ بالکل مجھے آج میں سوچ رہا تھا کہ مجھے علامہ اقبال کے اشعار یاد آئے کہ اس سے پہلے جو لیگ آف نیشنز بنی تھی صدی کے آغاز میں، اس لیگ آف نیشنز کے اوپر بھی جب یہ مرحلہ آیا تھا تو اقبال نے مجھے کہے تھے کہ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبریں بند نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، تقدیر تو قطعی نظر آتی ہے کہ ابھی لیگ آف نیشنز ختم ہو جائے گی، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، کہ اس کی موت جو ہے ٹل جائے، ابھی یہ چلتی رہے، لیکن وہ ختم ہوئی، لیگ آف نیشنز ختم ہوئی۔ اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک
اب یہ UN کا دور جو ہے وہ اب آخری سانس کو پہنچ گیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ جو بھی عالمی معاملات کا ہے، حقیقتاً تو یہ مؤثر نہیں تھی، حقیقتاً تو یہ سپر پاورز کے اعلی کار بن گئی تھی، وہ تو سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھے، ویٹو ان کے پاس ہے، کوئی مسئلے میں ان کے مفاد پر ضرورت پڑتی ہو تو ویٹو کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ بیکار بیٹھے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پھر بھی ایک رکھ رکھاؤ تھا کہ چلیے ایک جگہ پر لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی بھڑاس نکلتی ہے، وہ لوگوں دنیا کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ کیا کوئی ملک کیا کر رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو کیوس، ظہر الفساد فی البر والبحر، اور پھر تو صرف ایک ہی ننگا ناچ ہوگا، مائی پنچایت، جس کے پاس طاقت ہے بس وہ جو اقدام کرے وہ صحیح۔ دل فیل تو اب نہیں ہے، ڈھکا چھپا ہے کچھ، لیکن یہ کہ اب جو اس نے یہ اقدام کیا ہے روس کو، چین کو، ان سب کو نظر انداز کر کے اور یونائٹڈ نیشنز کو بنظر استحقار دیکھتے ہوئے کہ ریفر ہی نہیں کیا اس کو، تو اس سے در حقیقت وہ دور جو ہے نظر آ رہا ہے شاید کیوس کا اور اس طرح کا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم کا دور قریب آ جائے۔ حل کیا ہے اس کا؟ پہلا حل ہمیشہ کہا ہے اللہ کو منائے، اللہ روٹھا ہوا ہے، ہم اس کے دین سے غداری کے مرتکب ہوئے، ہم نے اس کی کتاب کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اس کی شریعت کو نافذ نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے اللہ سے ناراض ہے، یہ اس کی ناراضی کا مظہر ہے۔ آج کیوں دلیل کے کل تک نصیب پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری بنا ہے، آخر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو، کم سے کم کسی ایک ملک کے اندر تو مکمل نظام اسلام کا قائم کر کے دکھاؤ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ملک بنایا اسی لیے تھا، لاکھوں انسانوں کی جانیں گئی، ہزاروں عورتوں کی عصمتیں لٹی تاکہ یہ ملک بنے، اور کہاں کھڑے ہیں وہ اسلام کا نظام کہاں ہے؟ وہ بات درج کروں گا قومی سطح پر کیا ہو رہا ہے، لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا اللہ کی نظر کرم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا یہ قانون ہے، قرآن مجید میں رات ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہا اہل کتاب سے، کوئی اہل کتاب ہے نبی کہہ دیجیے ہے کتاب والوں، نسکب علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہمارے نگاہوں میں، تم ہم سے ہم کلام ہونے کا تمہارا منہ نہیں ہے، ہم سے دعا کرنے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے جب تک کہ قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ہم نے تمہارے پر نازل کیا۔ وہی معاملہ یہاں کتاب کے بجائے قرآن لکھ کر دیکھ لیجیے، پہلے وہ کتاب ان کے لیے تھی تورات اور انجیل، اور یہ کتاب ہمارے لیے یا اگر قرآن نسکب علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تو قرآن کے لیے وہ نظام کو اور اس کی دی ہوئی شریعت کو نافذ نہیں کرتے۔ پہلا کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام اگر اللہ توفیق دے امت کو، 70 برس کا عمر ایک مرد قلندر نے خواب دیکھا تھا، ایک خواب اس نے 1930 میں دیکھا تھا، وہ تو 17 سال کے بعد پاکستان کا خواب دیکھا تھا، ویژن تھا ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، 17 برس بعد 1947 میں وجود میں آ گیا۔ ایک خواب اور دیکھا تھا اس بعد 1928 کے اپنے خطبات میں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بالفعل کوئی ایک امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز، اور میں اب یوں کہوں گا کہ وہ نیشنز اب ملکوں کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس وقت تو ہم غلام سے کرتے تھے، تو نیشنز تو تھی لیکن ان کی نیشن اسٹیٹس نہیں تھی، اب وہ نیشن اسٹیٹس ہے۔ تو یہ مسلمان نیشنز جو ہے وہ مسلمان اسٹیٹس جو ہے، اقبال نے کہا تھا کہ سر نسل اگر ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ 70 برس بیت گئے، 28 اور 98 وہ کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز کی طرف سے قدم۔ تو پہلا کام تو یہ کہ کسی نہ کسی ایک ملک میں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ بڑے ذمہ دار ہم ہیں پاکستان میں، صحیح مکمل کامل اسلامی نظام لانے، اور ثانیاً یہ یونائٹڈ نیشنز دفعہ ہو ختم ہو جائے، مسلم نیشنز کا ایک ادارہ وجود میں لائے، یونائٹڈ مسلم نیشنز آرگنائزیشن، یہ امنو کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے بھی، ملیشیا میں ہے وہ UMNO، تو یونائٹڈ مسلم نیشنز آرگنائزیشن اگر ہم دنیا میں قائم کریں تو یہ دوسرا خواب ہے جو اقبال نے دیکھا تھا۔ اللہ کرے گا میں سمجھتا ہوں
کہ اگر کوئی پیش رفت اس طرف ہوئی، اگر مشیت اس دن میں تو یہ قدم بھی اٹھے گا۔ جہاں تک ملک کی حالات کا تعلق ہے، یہ تو صحیح ہے کہ حکومت مستحکم ہے، ابھی حکومت کو کوئی اندیشہ نہیں، اگرچہ مہنگائی انتہائی بڑھ رہی ہے، حالات جو ہے معاشی اعتبار سے نہایت ناجائز ہیں، لیکن یہ کہ حکومت مستحکم ہے۔ یہ بہت کم ہوا ہے، اس سے پہلے ایسا یہ خاص دور ہے کہ اس میں حکومت کی پختگی جو ہے اس کے استحکام میں کہیں کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن اگر ہے تو وہ بھی ششو پنج میں ہے، گو مگو میں ہے۔ بے نظیر کا تو ایک تو اس کا پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کہیں پبلک میں منہ دکھانے کے قابل ہے نہیں، کرے کیا؟ آخر اس کا بھی اپنا ریکارڈ تو یہی کسی جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کوئی کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اور ثانیاً یہ کہ مقدموں میں وہ اتنی بڑوں سے لٹاپی ہے کہ وہ اور کیا ہوتے، میں تو سمجھتا ہوں بڑی ہمت ہے، عورت رات ہے، شوہر بھی جیل میں پڑا ہوا ہے، بچے دبئی میں ہے، ماں جو ہے وہ بستر ملک پر ہے، 2 بھائی جو ہے قتل ہو چکے ہیں، اب اکیلی ہے خاندان کے اندر، اور پھر جو مقدموں کا جو ایک یوں یلغار ہے، ابھی وہ کراچی میں ہے تو ابھی پنڈی میں ہے تو ابھی لاہور میں ہے تو ابھی یہاں ہے، وہ فلاں ہے، تو یہ ایک بڑی ہمت کا کام ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس سب میں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں بن سکتی۔ باقی یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں تین ہی اور ہیں، اس لیے کہ جہاں تک تو قادری صاحب کا تعلق ہے یا ANP کا تعلق ہے، وہ تو اپوزیشن میں شریک ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی، لیکن جماعت اسلامی اور تحریک انصاف عمران خان کی اور ملت پارٹی لغاری صاحب کی، یہ 3 ہے۔ اگر یہ تینوں قریب میں آ جائے تو شاید کوئی حیثیت کسی بھی درجے میں ان کا کوئی پولیٹیکل جو ہے رول بن سکے، لیکن کوئی ششو پنج ہی کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ حکومت ایک طرف تو اندرون ملک مستحکم ہے، دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا فیصلہ یہی ہے کہ ہر کے بعد ہمیں امریکہ، ورلڈ بینک اور IMF ان کے سامنے جھکے رہنا ہے، ان کی باتیں ماننی ہیں، انہی کے نخچیر کا، انہی کے فطراک کا نخچیر بڑے رہنا ہے، کسی شک کو تمہیں جب چاہیے۔ جو بھی کچھ امریکہ کر رہا ہے اس کے باوجود صورتحال ہماری تو وہ ہے جو علامہ اقبال کے وہ جو مزاحیہ اشعار میں آئی تھی، میرا یہ حال بوٹ کی ٹوچ یافتہ ہوں گئے، اور ان کا یہ حکم دیش میرے فرض پر نہ رہی، جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا، جو انتظار کرایا گیا وہاں پر، اور جو تبصرے ہوئے اخبارات میں، اتنا بڑا یہ وفد لے کر آ گئے، غریب ملک شمار ہوتا ہے، ویسے بھکاری ہے، اور لیکن یہ کہ اللہ تلّوں کا یہ عالم اخبارات میں ڈٹ کر لکھا، وہاں کی ظاہر بات ہے کہ پریس میں بالکل فری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہوگا یا ٹھوکر بھی وہ مارے، لیکن یہ کہ ہمیں بہرحال انہی کے ساتھ چلتے رہنا ہے، گویا کہ اس شیطانی چکر سے نکلنے کا کوئی ارادہ کسی درجے میں موجودہ قیادت کا نہیں۔ دوسری طرف یہ دین کے اعتبار سے بدقسمتی سے ایک عجیب صورتحال ہے، شاید اس قسم کا معاملہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، قول اور فعل کے تضاد کی یہ انتہا۔ ایک طرف سے معلوم ہوتا شریعت کے چیمپئن ہی نواز شریف صاحب، باقی جو ہے وہ سینیٹرز وغیرہ جو راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے خلاف غم اور غصہ اور یہ اور عوامی تحریک اور دباؤ، اور اس کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، تو معلوم ہے شریعت کارڈ کس کے پاس ہے اس وقت پولیٹیکل لیول پر؟ نواز شریف آپ کیا کریں؟ شریعت کارڈ جس کے ہاتھ میں ہو، شریعت کا شیدائی ہو، شریعت 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 کر رہا ہو، اور ہو کیا رہا ہے؟ سود کا سارا تانا بانا جو موجود تھا وہ تو جو کا سود ہے، اس پر جوئے کا اضافہ ہو گیا، کروڑ پتی اسکیم اور فلانی اسکیم اور یہ اسکیم، اور انعامی بانڈ کے نمبروں کا معاملہ چل رہا ہے۔ کوئی شے بھی کسی نے اگر بیچنی ہے، مارکیٹ کرنی ہے، وہ اس کے ساتھ جوا شامل کرتا رہا، فلاں انعامات مل جائیں گے اور فلاں تمہاری پرچی نکلائی کے لیے ہو جائے گا۔ گویا کہ ہماری معیشت میں یہ سود جس طریقے سے کانے بانے کے اندر پرویا ہوا تھا، اب اس پر یہ دوسری لعنت جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف یہ کہ وہ جو خبریں آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ادھر ادھر سے نکل کر، یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے قدم اٹھایا جا رہا ہے، وہاں سے اپیل سے واپس لیں گے، اپیلٹ بینچ آف سپریم کورٹ سے، اور پھر دوبارہ دائر کریں گے اسی فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور کوشش کریں گے کہ یہیں سے جان بخشی ہو جائے، سود کی کوئی ایسی ڈیفینیشن وہ کر دیں کہ جس سے ہمارے نظام میں کوئی فرق نہ پڑے، اور چنانچہ ان کے کارندے دنیا کو اطمینان دلا رہے ہیں، پرواہ نہ کرو کچھ نہیں ہوگا، یہ سود جھوٹا کیوں ہے۔ میرے نزدیک اتنا بڑا تضاد شاید ہماری پورے 50-52 سال کی تاریخ میں نہیں رہا ہے۔ خواتین کی کرکٹ ٹیم جا رہی ہے،
مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر باتیں کھیلتے ہوئے جو لباس ہوتا ہے، جس طرح کا ہوتا ہے، جو حرکتیں اور چستی ہوتی ہے، پھر یہ کہ اور دیکھ رہے ہو دنیا دیکھ رہی ہو، اور یہ اسلام کے نام پر بننے والے ہوئے کی خواتین، وہ کہہ سکتے ہیں ہندو وہاں کے مسلمانوں کو تم کیا گھسو، تم کس چیز کو لیے بیٹھے ہو اسلام اسلام، دیکھو پاکستان اسلام کے نام پر مانا تھا، تو پاکستان کا مطلب تو یہ بھی سامنے آ چکی ہے بات کہ نفاذ شریعت نواز شریف کے نزدیک صرف عدالتی نظام کو بدلنا تاکہ جلدی سے سزائیں مل سکے، اس کے سوا شریعت کے کسی دوسرے انہیں کوئی سروکار شریعت نہیں، یہ ضرور بچا اس میں وہ مخلص ہے۔ وہ جب شجاعت علی صاحب نے کہا تھا، شجاعت حسین صاحب نے، کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو طالبان والا نظام لے آئے، کسی اور صاحب نے کہا تھا سعودی عرب والا لے آئیں گے، وہ مطلب یہ تھا باقی نہیں، طالبان کا باقی نظام کہاں یہ لانے والے ہیں، لیکن یہ کہ صرف یہ کہ جلدی سے ایک مقدمہ ہوا قاضی کے سامنے، گواہیاں ہوئی، شہادتیں ہوئی، فیصلہ ہوا، ایگزیکیوشن ہو گیا۔ تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور جو امن عامہ میں جو خلل ہے اس میں کچھ کمی ہوئی، اس میں تو وہ مخلص ہے۔ شریعت مشہور کے نزدیک اس شے کا نام، اس سے آگے معاشرتی آداب اور احکام، اس سے آگے معیشت کے احکام، سود اور جوا، ان چیزوں کا استعمال یہ قتل کسی نظر نہیں ہے۔ اب یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین کہہ نہیں سکتے میں، اب وہ یہ کہ میں ڈر ہے خبر بد نہ میری منہ سے نکل جائے، میں نہیں چاہتا کہ کچھ کہا جائے، رمضان کے مبارک لمحات ہے، لیکن یہ کہ آخر یہ ہے کہ حذر اے چیرا دستاں سخت ہے فطرت کی تعبیریں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اللہ کے اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو وہ صرف گنہگاروں ہی کو لپیٹ میں نہیں لے گا، ان کو پھر عام ہوگا۔ گیہوں کے ساتھ گھل بھی کشتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔